حامدا و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے ناظرین و ناظرات؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، ہمیشہ پھولوں کی طرح کھلکھلاتے اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج میں آپ کو ایک خوبصورت سی حکایت سنانے جا رہا ہوں جس میں علم کی قدر اور علماء کی قدر کا تذکرہ ہے کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ بادشاہان وقت بھی علماء کی، علم دین کی اور علم والوں کی محبت اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے اور ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آپ نے نام سن رکھا ہوگا ہارون الرشید، بادشاہ ایک گزرا جو ہارون الرشید کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا مامون الرشید، اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے وقت کے بہت بڑے عالم دین امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی آپ کے جو کزن تھے اور خالہ کے بیٹے تھے، آپ بہت بڑے عالم دین اور ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، ان قاریوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا جو ساتوں قرات پر عبور رکھتے تھے۔ تو ان کی بارگاہ میں ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے عرض کیا تو حضرت سیدنا امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں محل میں اس کو نہیں پڑھانے آؤں گا، آپ ایسا کیجئے کہ میرے مکان پر اس کو بھیج دیا کیجئے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، لیکن میرے بیٹے کا سبق پہلے سنا جائے گا، اس کا پہلے سبق ہو جایا کرے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جو پہلے شاگرد آئے گا اسی کا ہی پہلے سبق ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا علماء کا وقار تھا اور کیا شان تھی کہ وقت کا بادشاہ بھی اگر کوئی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا بیٹا چھوڑنا چاہتا ہے تو استاد صاحب عدل و انصاف اور علم کی قدر کس طرح کروا رہے ہیں ایک بادشاہ سے بھی۔ بہرحال بچہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک دن ہارون الرشید کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو کروانے والا ہارون الرشید کا بیٹا تھا جو پانی ڈال رہا تھا، اور حضرت امام صاحب جو ہیں وہ وضو فرما رہے تھے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، وہ اپنے سواری سے اترا اور اس نے آتے ہی اپنے بیٹے کو کوڑا لگایا اور کہا کہ اے بے ادب، کیا تو پانی ڈال رہا ہے اور استاد صاحب وضو فرما رہے ہیں؟ کیا تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں دھلا؟ اللہ اکبر! کیسا وقار ہوا کرتا تھا ان علماء کا، اور اس وقت کے بادشاہان کتنے ہی قدردان ہوا کرتے تھے علم و عرفان رکھنے والوں کے۔ بہرحال یہی ہارون الرشید علماء کی تعظیم میں بہت بڑا تھا، آگے تھا۔ اس کا ذکر آتا ہے کہ مزید اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جب بھی اس کے دربار میں کوئی عالم دین کسی حوالہ سے کسی کا آنا ہوتا، کوئی عالم دین آتا، تو پھر یہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اس عالم دین کی تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، ادب و احترام کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا۔ حالانکہ اتنے درباری ہوتے، اتنے لوگ ہوتے، وزیر مشیر ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اٹھ جاتا۔ ایک دفعہ درباریوں نے کہا کہ حضور ایسے تو سلطنت کا رعب جاتا رہے گا، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا جس کو سید اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ہارون الرشید نے کہا اگر علماء دین کی تعظیم سے رعب سلطنت جاتا ہے تو جانے کے ہی قابل ہے۔ یعنی اس نے کہا اگر ایسا یہ بات ہے کہ علماء کی تعظیم کی جائے اور بندے کا روب و دبدبا جاتا رہے، بادشاہ کا روب و دبدبا جاتا رہے، تو پھر وہ اسی قابل ہے کہ علماء کی تعظیم نہ کر کے اس کا جانا ہی بہتر ہے۔ کیا بات ہے! اور پھر یہی وجہ تھی کہ سید اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ ہارون الرشید کا روب روئے زمین کے بادشاہوں پر بھی طاری تھا، حتیٰ کہ سلاطین نصارہ یعنی عیسائی جو تھے بادشاہ، وہ بھی آپ کے نام سے اور آپ کے روب سے کانپتے تھے۔ تو یہ علماء کا ادب ہے، یہ علماء کی تعظیم ہے، یہ علم والوں کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علماء دین کی قدر عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام عطا فرمائے، ان کی تعظیم عطا فرمائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ وہ بادشاہان وقت علماء کی ایسی تعظیم کیا کرتے تھے، اور آج ایک وقت یہ ہے کہ عالم دین، قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم اور بہت ساری علوم رکھنے والے کو جیلوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی قدر و قیمت و تعظیم کرنا تو دور کی بات ہے، بعض اوقات ان کو گالیاں معاذ اللہ دی جاتی ہیں اور ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے سلاطین جو ہیں، آج کے بادشاہان وقت جو ہوتے ہیں، وہ کفار سے ڈرتے ہیں، عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، نصارہ سے ڈرتے ہیں، ان کا روب ان پر طاری ہوتا ہے۔ اور ایک وقت یہ تھا کہ وقت کے بادشاہ علماء کی تعظیم اور ان کا ادب کیا کرتے تھے، اور اللہ کریم اس برکت سے ان کو تمام سلاطین پر، یہود و نصارہ پر اور وقت کے جابر بادشاہوں پر بھی اللہ کریم ان کا روب طاری کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ وجہ علماء کی قدر تھی، اور وہ علماء جنہوں نے قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانا ہوتا تھا، یہ شان ہے ان علماء کی۔ اللہ کریم ہمیں بھی علماء کا ادب عطا فرمائے، علماء کی تعظیم عطا فرمائے۔ اپنے علماء سے پیار کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی تعظیم بڑھائے گا، کیونکہ وہ حاملین قرآن ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان پہنچانے والے، پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ سو ان کا ادب کیجئے، ان سے محبت سے پیش آئیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کیا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔